بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کون نہیں ہیں، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ کے لیے یہ بہت بڑا درجہ تھا جی۔ حضرت ام سلمہ سن 62 میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، بعض نے کہا 64 میں رحلت ہوئی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ، زوجہ پیغمبر ہیں، ام المومنین ہیں جی۔ تو حضرت نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ کونا کھینچ کے آپ نے وہ جو 5 آ گئے تھے چادر میں، بس انہی کو کہا ہا اولئے اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو بقول نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور فرما رہے ہیں حضرات نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر کا گھر بنا کر کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور وہ جو چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ اجزائے نبوت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، بات بحث اور عنوان یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا نے فرمایا خبردار اس بات میں نہیں الجھو کہ کون اہل بیت میں ہے کون اہل بیت میں نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کہ اہل بیت کی صفات ہیں۔ اہل بیت، یہ بچہ سوال کرتا ہے نا علی نام کیوں نہیں ہے قرآن میں، بی بی فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن میں اگر ان کا نام اتار دیا ہوتا، بھئی حضرت زہرا افضل ہے نا، حضرت مریم سے زیادہ ہے نا فضیلت میں، تو حضرت مریم کا تو نام ہے، جناب زہرا کا نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کے اوپر کوئی مسئلہ ہونا نہیں تھا، حضرت مریم سے کسی کو کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ غور فرما رہے نا حضرات، میں عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت مریم سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں جو قرآن سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے نا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور علی فرماتے ہیں وہ ہم ہی محسود ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کمالات عطا کیے ہیں۔ نحنو محسود الذین فی الآیہ، آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے نا کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ تو اگر اللہ جناب زہرا کا نام نازل کرتا، اللہ اگر جناب مولا کائنات کا نام نازل کرتا، جملہ مجلسی مجمع کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اللہ اہل بیت کے نام قرآن میں نازل کر دیتا تو جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ نے نام اتار کر الجھن میں نہیں ڈالا، پروردگار عالم نے اہل بیت کے کردار کو اتارا ہے، صفات اہل بیت کو اتارا ہے۔ اسی بات کو مولا علی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں تو صفات سے معرفت کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اہل بیت کی نشانیاں ہیں، اہل بیت نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی مولا علی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم بتائے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے، ان کے حلم سے معلوم ہوگا کہ ان کا علم کتنا ہے جی۔ تو یہ عنوان ہے کہ کس طرح کس ذات کو پہچانا جائے اس کی صفات کے ذریعے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔